سال، مہینہ، ہفتہ، دن، رات، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ہی ان میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ پورے سال کی تمام افضل ترین راتوں میں سے، فضیلتوں والی، برکتوں والی راتوں میں سے ایک رات شب برات ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات، یعنی وہ رات جس رات میں مخلوق کو گناہوں سے بری کیا جاتا ہے۔ 4 راتیں ایسی ہیں، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو خیر اور بھلائی بانٹتا ہے، خود تقسیم کرتا ہے۔ وہ 4 راتیں کون کون سی ہیں؟ ایک عید الاضحیٰ کی رات، دوسری عید الفطر کی رات، تیسری شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات، چوتھی 9ویں ذی الحج کی رات۔ یہ 4 بابرکت راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو خیر اور بھلائی بانٹتا ہے۔ سورج غروب ہونے سے لے کر پوری رات صبح سورج طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تمام بندوں کو کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تمام بندوں کو مخاطب کر کے اللہ اعلان کرتا ہے، دنیا والو، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ آج رات میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق حلال طلب کرنے والا؟ آج رات میں اسے رزق حلال عطا کروں، اتنا عطا کروں، اتنا عطا کروں کہ اسے مالا مال کر دوں، اسے اتنا مالا مال کروں ساری زندگی وہ سخاوت چلاتا رہے، اس سے رزق ختم نہ ہو۔ وہ غریبوں کو بانٹتا رہے، میں اسے بانٹتا جاؤں۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا رہے، میں اس کی مدد کرتا جاؤں۔ وہ غریبوں کی جھولیاں بھرتا جائے، میں اس کی جھولیاں بھرتا جاؤں، ساری زندگی اسے غریب نہ کروں۔ اللہ اعلان کرتا ہے، او دنیا والو، او ہے کوئی بے اولاد؟ آج کی رات مجھ سے نیک نرینہ اولاد مانگنے والا، صالح اولاد مانگنے والا، آج رات میں اس کی خالی جھولی بھر دوں، اس کی سوکھی جھولی کو ہری کر دوں۔ اوے ہے کوئی اپنے اجڑتے گھر کو آباد کرانے والا؟ اوے ہے کوئی پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا انسان، مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا ہوا انسان؟ آج وہ مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں، پریشانیوں کی دلدل سے نکال دوں، مصیبتوں کی دلدل سے نکال دوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے 2 عیدیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہوتی ہیں، سیم اسی طرح آسمان والے فرشتوں کے لیے بھی 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ جس طرح ہمارے لیے 2 عیدیں، ہماری 2 عیدیں کون سی؟ ایک عید الاضحیٰ، دوسری عید الفطر۔ ہم دن کو مناتے ہیں عید، اور فرشتے رات کو عید مناتے ہیں، کیونکہ فرشتے سونے سے پاک ہیں۔ اب ان کی 2 عیدیں کون کون سی؟ ایک شب برات اور دوسری شب قدر، جس رات میں قرآن اترا۔ یہ فرشتوں کی 2 عیدیں۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ کے نیک بندوں اور نیک بندیوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، شعبان کے مہینے کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے۔ فرما رہے تھے شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، رحمت کی نظر سے، کرم کی نظر سے دیکھتا ہے۔ مگر سنو، 3 عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ شب برات میں بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ 3 عورتیں شعبان کی 15ویں رات، اتنی برکتوں والی، فضیلتوں والی رات میں بھی یہ 3 بدبخت عورتیں اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتی ہیں۔ عورتوں نے چیخ کر پوچھا، رو کر پوچھا، خون کے آنسو بہا کر پوچھا، نواسۂ رسول جلدی بتائیں وہ 3 عادتیں، 3 کام اپنانے والی عورتیں ہیں کون کون سی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی عورت خدا کو خامند سمجھنے والی عورت۔ اللہ اکبر! حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی عورت بھلا خدا کو خامند بھی سمجھتی ہے؟ آخر کون سی ایسی جاہل عورت ہوگی جو خدا کو خامند سمجھتی ہوگی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کو خامند سمجھنے کا مطلب یہ ہے
کہ جب بھی یہ اللہ سے مانگتی ہے تو اس انداز سے مانگتی ہے، اس لہجے سے مانگتی ہے جس طرح وہ اپنے شوہر سے مانگ رہی ہے کہ یا اللہ تو نے فلاں کو اتنا کچھ دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اس عورت کو تو نے گاڑی دی، بنگلہ دیا، سب کچھ دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اس کی دعا تو سنتا ہے، میری دعا کیوں نہیں سنتا؟ میری دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ آج کے بعد میں نے تجھ سے دعا نہیں کرنی، آج کے بعد میں نے تجھ سے کچھ بھی نہیں لینا۔ یہ جو لہجہ ہے یہ تو ایک شوہر کے سامنے بولا جاتا ہے، اور جب یہی لہجہ ایک عورت اپنے رب کے سامنے بولتی ہے تو وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے۔ اللہ سے شکوہ کرنے کے بعد، شکایت کرنے کے بعد پھر کیا کرتی ہے؟ مزاروں پر چلی جاتی ہے، درباروں پر چلی جاتی ہے۔ درباروں پر اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پر جا کر وہاں بجائے فاتحہ پڑھنے کے، وہاں بجائے ان نیک بندوں کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنے کے، یہ عورت کیا کرتی ہے؟ درباروں کو سجدہ کرنے لگ جاتی ہے، مزارات کو سجدہ کرنے لگ جاتی ہے، اللہ اکبر، شرک کرنے لگ جاتی ہے۔ مزارات پر سجدے نہ کیا کرو، انہی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگا کرو، فاتحہ پڑھا کرو، ان کے درجات بلند کرنے کی دعائیں مانگا کرو، مزارات پر سجدہ نہ کیا کرو، یہ تو شرک ہے۔ فرمایا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب یہ عورت شرک کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن جاتی ہے۔ پھر شب برات کو بھی، اتنی فضیلتوں والی، برکتوں والی رات بھی یہ عورت دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ کوئی بھی عمل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ عورتوں نے پوچھا حضرت دوسری عورت کون سی ہے؟ فرمایا قطع رحمی کرنے والی عورت، اپنوں سے رشتے ناطے توڑنے والی عورت، یا اس کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے لوگ اس سے بولنا چھوڑ دیں، غیبت کرنے والی عورت، چغلی کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے بولنا چھوڑ دیں، اس کے اپنے اس سے بولنا چھوڑ دیں، یا یہ لوگوں سے بولنا چھوڑ دیں، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بہنوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، میاں بیوی کو، ماں بیٹے کو آپس میں لڑا جھگڑا کے تماشا دیکھتی رہنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا۔ شعبان کی 15ویں رات میں بھی ایسی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے۔ عورتوں نے پوچھا حضرت تیسری عورت کون سی ہے؟ فرمایا تیسری عورت بغض رکھنے والی عورت، جو اپنوں سے بغض رکھتی ہے، حسد رکھنے والی، کینہ رکھنے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغض سے بچو، بغض تمہارے دین کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے، بغض تمہارے اندر کو خالی کر دے گا، تمہارے سینے کو ایمان سے محروم کر دے گا۔ فرمایا حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔